الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ رحمت کرنے والی ذات ہے، اور رحیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ رحمت کرنے والی۔ فرق کیا ہوا؟ اب سورۃ الفاتحہ کے اندر کتنی آیات ہیں؟ اب سورۃ الفاتحہ سے دم کرنے کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جن لوگوں کو شک شبہ ہے کہ دم کرنے سے کیسے جو ہے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، دوائی نہیں کھائے گا تو کیسے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک جاپانیز ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ماساورو ای موٹو، غالباً ایسا ہی کچھ نام تھا، پروننسیشن میں شاید غلطی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ایک تحقیق کی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یاد آیا، بڑا انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ تھا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ آج سے ہم قرآن کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی جتنی بھی آیات، ایک آیت دو آیتیں، ان کو پہلے تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ان کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، اس سے آپ کو ترجمے کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس درس میں ہم عربی کی جو گرامر ہے اس کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، اور عربی گرامر جو ہے وہ باقاعدہ ایک مکمل فیلڈ ہے، اس کو یہاں پہ ایڈ کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم لفظی ترجمہ پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اعوذ باللہ کا جو کلمہ ہے یہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ہماری کچھ عادت بنی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی پانی پینا ہے تو کوئی اعوذ باللہ پڑھ کے پانی پی رہا ہے، تو اس چیز کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نے اعوذ باللہ کا جو کلمہ ہے اس کو تلاوت کے ساتھ خاص کیا ہے، تو قرآن میں باقاعدہ حکم ہے، تو پھر ہمیں اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ کرنے کی، کچھ بھی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ کا جو کلمہ ہے اس میں شیطان کو جو ہے وہ رجیم کہا گیا۔ رجیم جو ہے وہ رجم سے ہے، اور رجم ایک سزا ہوتی ہے جس میں انسان کو دھتکارا جاتا ہے۔ شادی شدہ شخص جب زنا کرتا ہے تو اس کو جو سزا ملتی ہے وہ رجم کی سزا ملتی ہے، اور رجم کی سزا ایسی ہوتی ہے جیسے انسان کو دھتکارا جا رہا ہے، اس کو مردود کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر شیطان جو تھا وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی محفل سے رد کیا گیا اس کو، اور اس کو اللہ کی محفل سے مردود قرار دیا گیا، اس لیے یہاں پر اس نسبت سے شیطان کو یہاں پر رجیم کہا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ کے بارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ذیشان کام، ذیشان مطلب شان والا اچھا کام، مناسب کام، جب بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے، کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کیا جاتا ہے وہ بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا تو وہ ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ قرآن کی صورتیں شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ رحمت کرنے والی ذات ہے، اور رحیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ رحمت کرنے والی۔ فرق کیا ہوا؟ رحمان میں جو رحمت کا معنی ہے وہ عام ہے،
وہ عمومی طور پر سب کے لیے ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو غلط طریقے سے مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا غلط طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کو تو ماننا لیکن کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا، جس طرح مذاہب جو ہیں وہ دنیا میں چل رہے ہیں، جس میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرایا جاتا ہے کسی بھی ذات کو، نبی کو، ولی کو، یا کسی بت وغیرہ کو، یا آگ کو، سورج کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن کس طرح مان رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے۔ ایسے جتنے لوگ جو مشرکین ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو کفار ہیں، اور وہ لوگ جو سرے سے اللہ کو ہی نہیں مانتے، ملحد لوگ جو ہیں، ان پر بھی اللہ کی کیا ہو رہی ہے؟ رحمت ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ان پر نہ ہوتی تو وہ دنیا میں نہ جی سکتے، نہ رہ سکتے، بلکہ وہ زیادہ اچھے حال میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ تو رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت عام ہے سب کے لیے، اور رحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت جو ہے وہ اپنے مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مومنوں کے ساتھ خاص جو اللہ کی رحمت ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ آخرت میں کسی ملحد کو، مشرک کو، کافر کو جو ہے وہ نجات نہیں ملے گی۔ کوئی بھی مناسب کام، اچھا کام شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام جو ہے وہ ادھورا ہوتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اب سورۃ الفاتحہ کے اندر کتنی آیات ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ہم جو ہے وہ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن مجید بھی ہم نے آپ کو دیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 آیات دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، 7 آیات۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ٹوٹل 7 آیات، لیکن 7 آیات کس طرح ہیں اس چیز میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سے لے کر ولضالین تک 6 آیات ہیں، اور بسم اللہ جو ہے وہ 7ویں آیت ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ جبکہ دوسرے جو بزرگ ہیں، دوسرے جو طرف جو علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ الحمدللہ ہی سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے اور ولاضالین پر ہی ختم ہوتی ہے، اور اسی کے اندر 7 آیات ہیں۔ کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک ہو گئی 5 آیات۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، یہ 6ٹھی آیت ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت جو ہے یہ الگ ہے، اور یہ 7ویں آیت ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آیات کتنی، آیات 7 ہیں، کیونکہ قرآن نے خود مختص کر دیا، اور یہی سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا 7 آیات اور قرآن کریم، یعنی جہاں پورے کے پورے قرآن کا تذکرہ ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر اس کے مقابلے میں 7 آیات کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی فضائل میں احادیث بھری پڑی ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت تو ایک تو یہ کہ اس کو قرآن کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ جب کسی مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پانی پر دم کیا جائے، اور یا مریض پر ہی دم کر دیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ سے دم کرنے کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جن لوگوں کو شک شبہ ہے کہ دم کرنے سے کیسے جو ہے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، دوائی نہیں کھائے گا تو کیسے ٹھیک ہو جائے گا۔ دوا کھانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ اپنی جگہ ایک ضروری کام ہے، کوئی بھی اس چیز سے منع نہیں کر رہا، لیکن دم جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کرنا، پانی پر دم کرنا، یہ باقاعدہ ثابت ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی ثابت ہے، صرف شرعی طور پر نہیں بلکہ عقلی طور پر بھی یہ چیز ثابت ہے۔ ہم میں سے بعض جو لوگ ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی مریض کو دم کروانا ہوتا ہے تو ہم کسی پیر، فقیر، بزرگ کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر ہمارے آس پاس کوئی اللہ کا ولی موجود ہے
اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے دم میں اثر ہوتا ہے تو ضرور جانا چاہیے، لیکن لمبے لمبے سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے دم کرنا ہے وہ دم اس نے سورہ فاتحہ کا کرنا ہے، اس نے اپنے اعمال کا دم نہیں کرنا کہ میں ولی اللہ ہوں گا تبھی میرا دم اثر کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرق جو ہونا ہے، جو مریض کو شفا ملنی ہے وہ اللہ کی ذات نے دینی ہے، اور اس کا ذریعہ بنے گا اس کا کلام۔ ہمیں دم ڈالتے وقت صرف یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر جو ہے یہ دم وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ اثر کرتی ہیں۔ سورہ فاتحہ سے دم ڈالنے کا جو ہے وہ بات سامنے آ گئی، تو ایک تحقیق پڑھی تھی کچھ پچھلے عرصے میں، اس کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں۔ ایک جاپانیز ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ماساورو ای موٹو، غالباً ایسا ہی کچھ نام تھا، پروننسیشن میں شاید غلطی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ایک تحقیق کی باقاعدہ جو ہے وہ کہ الفاظ جو ہیں، انسان کے جو الفاظ ہیں یہ پانی پر بھی اثر کرتے ہیں۔ پانی کا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے نہ اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی اپنی ماہیت ہوتی ہے، جس چیز میں شامل کیا جائے اس میں شامل ہو کر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ تحقیق کی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پانی کو جو ہے 3 قسم کا پانی لیا۔ ایک ڈسٹل واٹر جو ہوتا ہے، یہ جو انجیکشن وغیرہ میں پڑتا ہے، بہت صاف شفاف قسم کا پانی ہوتا ہے۔ یہ پانی انہوں نے لیا اور اس کی کچھ کرسٹلز بنائے، اس کو یعنی برف کی جو ہے اس کی شکل بنائی، کرسٹلز بنائے، تو اس کی کرسٹلز بہت اچھے بنے۔ نلکے کا عام سادہ پانی لیا، اس کے کرسٹلز بنائے، لیکن اس کے کرسٹلز اتنے اچھے، یعنی جب پانی جم گیا تو اس کی جو شکل سامنے واضح ہوئی وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا الٹ تجربہ کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ڈسٹلڈ واٹر جو ہے اس کو لے کر اس پر انہوں نے ایک لیبل لگا دیا، اس پر لکھا ہوا تھا یو فول، اور نلکے کا پانی وہ ایک بوتل میں ڈال کر اس پر لکھ دیا تھینک یو، اور اپنے امپلائیز کو انہوں نے یہ کہا کہ نلکے والے پانی کو تم نے روزانہ تھینک یو بولنا ہے، پانی کو بولنا ہے تھینک یو۔ اور جو ڈسٹلڈ واٹر کا جو تھا بوٹل تھی، اس کے بارے میں انہوں نے اپنے امپلائیز کو کہا کہ آپ نے اس کو یو فول بولنا ہے۔ 25 دن تک یہ تجربہ ہوتا رہا، اور جب اس کے بعد اس کو انہوں نے کرسٹلز یعنی کرسٹل کی وہ پروسیس میں تھا، تو جب وہ پروسیس مکمل ہوا تو دیکھا کہ ڈسٹلڈ واٹر جس کے کرسٹل اچھے بنتے تھے عام حالت میں، اس کی کرسٹلز جو ہے اچھے نہیں بنے۔ اس کی کرسٹلز اچھے بنتے تھے عام حالت میں، اس کے کرسٹلز جو ہے وہ بد شکل تھے، جبکہ نلکے کا پانی جس کی عام حالت میں اس میں جراثیم ہوتے ہیں تو اس کی کرسٹلز اتنے اچھے نہیں بنتے، لیکن اس کو تھینک یو بولنے کی وجہ سے، پانی کو تھینک یو بولنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ بہت خوبصورت قسم کے کرسٹلز بنے۔ تو الفاظ نے پانی پر اثر کیا، جس پانی کو تھینک یو بولا اس کی شکل اچھی ہو گئی، اور جس پانی کو یو فول بولا گیا اس پانی کے کرسٹلز جو ہے وہ بد شکل ہو گئے۔ تو یہ پوری تحقیق ہے، پورا آرٹیکل ہے، اس کا میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی ایفیلیٹ نہیں ہے، آپ صرف جو ہے وہ میں نے تحقیق کے لیے اس میں، کیونکہ میں نے خود پڑھا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے، تو آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یاد آیا، بڑا انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ تھا۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، بابا جی کے پاس، اور آ کر اس نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور کلام پڑھتے ہیں، پانی پر دم کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ مریض پہ دم کرتے ہیں، مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بابا جی نے اس شخص کو گالی دے دی۔ بابا جی نے اس کو کہا او تیری یقین جانیے کہ میں نے کسی قسم کی کوئی گالی نہیں نکالی، بلکہ یہ بیپ کی آواز جو تھی یہ آپ کے چہرے پر صرف مسکراہٹ لانے کے لیے تھی۔ تھوڑا جو ہے وہ ہنس لیا کریں، تھوڑا زندگی میں اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینشن لے کر اپنے اعصاب پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، گزر جانی ہے۔ قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ بہرحال بابا جی نے گالی دی تو اس شخص کو بہت سخت غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں اور آپ باقی سے مجھے گالی دے رہے ہیں۔ تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں نے گالی دی لیکن یہ بھی تو لفظ ہی تھا، بھلے برا لفظ تھا لیکن اس برے لفظ نے تمہارے کیا حالت کر دی، تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا اور تمہارا خون کھولنے لگ گیا۔
تو جب برا لفظ اثر رکھ سکتا ہے تو اللہ کا پاک کلام اتنا عظمت والا کلام ہی کیسے اثر نہیں رکھ سکتا؟ تو اس کو اس کے سوال کا جواب مل گیا۔ گالی کے ساتھ کسی کو کوئی بات سمجھانا یعنی کہ میں اس چیز کی فیور نہیں کر رہا کہ آپ گالیاں دے دے کے لوگوں کو باتیں سمجھائیں، بلکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ واقعے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب برا کلام، برا لفظ جو ہے وہ اپنا اثر رکھ سکتا ہے تو اللہ کا پاک کلام اپنا اثر کیوں نہیں رکھے گا؟ تو یہ چیز مشاہدے سے بھی ثابت ہو چکی ہے، سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے، اور دین سے، احادیث سے تو پہلے سے ثابت تھی کہ دم جو ہے، سورۃ الفاتحہ کا دم خاص طور پر وہ ضرور اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، آپ خود مریض ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، تو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کر 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں پانی پر اور مریض کو پلائیں، انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے۔ لیکن دم ڈالنے میں ایک بات کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہے کہ اس میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ اس میں میرے لیے یا میرے عزیز کے لیے شفا ڈالے گا اور اس کو شفا بخشے گا۔ تو یہ یقین جب تک نہیں ہوگا تب تک دم اثر نہیں کرے گا۔ بابا جی نے جو گالی دی تھی، اس گالی کے ساتھ ان کی ایموشنز بھی تھے، غصے کا اظہار بھی تھا۔ وہ ایموشنز اور الفاظ نے مل کر اس شخص کے چہرے کو سرخ کر دیا اور اس کا خون کھولنے لگ گیا۔ تو اسی طرح جس طرح الفاظ کے ساتھ ایموشنز تھے تو انہوں نے اثر کیا، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے الفاظ کے ساتھ اگر یقین ہوگا تب یہ جا کر اثر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو پہلی آیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کی سانس میں مسئلہ ہے ان سے جا کر پوچھیں، بغیر کسی روک ٹوک کے توجہ ہی نہیں ہوتی، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہم جو ہے وہ اتنا دیکھ لیں کہ سانس جو ہمارا چل رہا ہے اس پر تھوڑی سی توجہ ہی دے لیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ بولنا، دیکھنا، سننا، اعضاء کا اچھی طرح کام کرنا، گردے اپنی جگہ کام کر رہے، جگر اپنی جگہ کام کر رہا، دل اپنی جگہ کام کر رہا، ہاتھ پاؤں اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، سر اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں، کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو، کبھی بھی شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ آسمان کی ستاروں کی طرح ہے اللہ کی نعمتیں، کتنی ستارے گن لیں گے، گن کر دیکھ لیں اگر گنے جاتے ہیں۔ اسی طرح نعمتیں بھی جو ہیں وہ کبھی بھی گنی نہیں جا سکتی۔ تو جو اتنا رحیم و کریم مالک ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ابھی آپ کے پاس کھانا پینا سب کچھ ہے، رہائش ہے، چھت ہے، ایون آپ کے پاس موبائل بھی ہے جس میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کا غلط استعمال کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہم کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، پھر تعریف بھی تو اسی کی بنتی ہے۔ فرمایا آگے رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، صرف پالنے والا نہیں ہے بلکہ ان کو پہلے پیدا کرنے والا پھر ان کو پالنے والا۔ اب جہان کتنے زیادہ ہیں یہ دیکھیں، اگر سائنسی تحقیق تھوڑی بہت دیکھی جائے، آج کل جو ہمیں ویڈیوز میں بھی تھوڑی بہت نظر آتی ہے، کتنی زیادہ کائناتیں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ہماری کائنات، پھر ہماری کائنات میں ہمارا سولر سسٹم، پھر ہمارے سولر سسٹم میں ہماری زمین، زمین کے اندر بے شمار نعمتیں، کیا کچھ نہیں ہے اس زمین کے اندر، کیا کچھ نہیں ہے اس زمین کے اندر۔ تو اس کو بنانے والا، پھر ان تمام جہانوں کو، جتنے بھی جہان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اتنے زیادہ جو بڑی ذات ہے، پھر تعریف کا مستحق بھی وہی ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے، وہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ شکر بھی ہے، یعنی اس کلمے کے ذریعے یہ اللہ کی تعریف بھی ہے اور اس کے ذریعے ہم شکر بھی، اگر ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تب بھی ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری اور نعمتیں بڑھاؤں گا۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایت اسرائیلی روایت کیا ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ کسی وقت پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ اسرائیلی روایات جتنی بھی ہوتی ہیں، ان کا کوئی اتھینٹک ہونا، کوئی
اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن جو عموماً صحیح ہوتی ہیں سبق کے حساب سے، یعنی اس میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی، اللہ کو کہیں کہ میری نعمتیں بند کر دے بس، اور مجھے نہیں چاہیے، بہت مل گیا۔ اور ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا تنگ رکھا ہوا ہے، اتنا تنگ رکھا ہوا ہے، کچھ دیا ہی نہیں ہے، اللہ سے کہیں کہ مجھے کچھ نعمتیں عطا کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دونوں کا تذکرہ رکھ دیا، دونوں کا، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے پھر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میری نعمتوں کو بند کر دیں، وہ اس کو کہو کہ شکر ادا کرنا ختم کر دے، شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اس کی نعمتوں کو بند کر دوں گا۔ اور جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے کچھ عطا کرنا شروع کریں، اس کو کہیں کہ ناشکری جو ہے وہ کرنا چھوڑ دے، تو میں اس کو نعمتیں عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو یہ ناشکری اور شکر یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ کلمہ شکر بھی ہے، اور جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہم پر زیادہ کرتا رہے گا۔ آج کا درس اتنا ہی تھا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔